بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، 3 خبریں آج ہمارے پاس۔ پہلی خبر، ایک جنرل نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور یہ کس موقع پر کیا گیا ہے، یہ جنرل کون ہے اور کیا انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے، اپنے پروگرام میں یہ تفصیلات ہم شامل کریں گے۔ اور راجہ صاحب آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک جاسوس بنی گالا کے اندر، اور اس جاسوس سے جڑی ہوئی 2 خبریں ہیں ہمارے پاس، جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اب کیا انکشافات کیے گئے اس جاسوس کی جانب سے، اور یہ کس کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں اسے کیا دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اور پھر خان صاحب نے آج ایک انکشاف کیا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں ایک امپائر کے حوالے سے کہ وہ کسی گروہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اب یہ گروہ کون سا ہے اور یہ امپائر کس طرف اشارہ انہوں نے کروایا ہے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پھر راجہ صاحب ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی کچھ خبریں میرے پاس ہیں، اور اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے ایک جنرل نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا، اور راجہ صاحب جن الفاظ میں حمایت کا اعلان کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حمایت وقت کی ضرورت ہے، یعنی وہ پاکستان کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ جو شخص عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اور عمران خان کا ساتھ دینا پاکستان کی عوام کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے ایک میٹنگ جو ہوئی، کارنر میٹنگ تھی، ایک جگہ پر خطاب کر رہے تھے، ایک پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، اس کی حمایت کے اعلان کے وقت انہوں نے کیا، اور اب یہ نکل پڑے ہیں اس امیدوار کی کیمپین بھی کریں گے اور لوگوں کو موبلائز بھی کریں گے۔ راجہ صاحب اس جنرل کے حوالے سے ہمیں بتائیں، یہ جنرل کون سے ہیں، اور جو حمایت کا اعلان کیا گیا، کیونکہ ان کا جو عہدہ تھا اور جس طرح بڑی پوزیشن پہ یہ انہوں نے کام کیا، یقیناً ایک میسج تو گیا ہوگا، پاکستان کی عوام کو بھی جا رہا ہے، اس حلقے میں بھی جا رہا ہے، اور پھر طاقتور حلقوں کو بھی ایک پیغام پہنچ گیا ہے ان جنرل صاحب کے اس اعلان کے بعد۔ جی دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ کوئی معمولی جنرل نہیں تھے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوج کے اندر ان کی کتنی اہمیت تھی، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوج کے اندر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جس طریقے سے ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی، اس کے خلاف کس قسم کا سینٹیمنٹ ہے، اور اسی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کس قسم کے جذبات ہیں۔ اب یہ جو ہاشمی صاحب جنرل ظہیر الاسلام ہیں، یہ میرے علاقے کے بھی ہیں، میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا بھی ہوں، مٹور کے یہ رہنے والے ہیں، مٹور میرا ظاہر ہے کہ علاقہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بطور صحافی میری ان سے کئی مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ تو شاہد خاقان عباسی جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کے گھر پر بھی میری ایک جنرل ظہیر الاسلام سے ملاقات ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ شاہد خاقان عباسی ایک ٹائم میں پرائم منسٹر بھی رہے۔ تو میں جنرل ظہیر الاسلام کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کو بھی جانتا ہوں، بطور صحافی ان سے 2-3 مرتبہ کچھ سوالات بھی کر چکا ہوں۔ لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے کیمروں کے سامنے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ذرائع سے خبر انہوں نے لیک کروائی ہو، یا ایسا ہو کہ کسی اخبار کے اندر کسی سورس کو کوٹ کر کے کوئی تجزیہ نما خبر لگی ہو، بلکہ انہوں نے کیمروں کے سامنے عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا کہ ان کی حمایت کرنا اس وقت ملک کو آگے لے جانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایسے نہیں کہ کوئی 90s کے دور میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہوں، جب عمران خان صاحب سیاست میں فعال ہو چکے تھے اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ اور ہاشمی صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر جو بھی لیفٹیننٹ جنرل اس عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کے متعلق پاک فوج کے اندر اور عام طور پر بھی یہی تاثر ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا ہائی پروفائل جنرل ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا کریئر ہوتا ہے۔
تو اس پوری صورتحال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جنرل ظہیر الاسلام نے بھی ہائیسٹ لیول پر، چونکہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے تھے، تو ہائیسٹ لیول کے اوپر اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ فوج کے اندر بھی عمران خان صاحب کی حمایت کے لیے کس قسم کے جذبات ہیں. کیونکہ اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو جنرل ہارون اسلم انہوں نے کنٹینیوسلی ٹویٹس کیے ہیں شہباز شریف کی حکومت کے خلاف، شہباز شریف کو ایک امپورٹڈ پرائم منسٹر بھی کہا، اور یہاں تک انہوں نے کہا جنرل ہارون اسلم جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں عدالت نے بھی ایک بہت گھناؤنا قسم کا کردار ادا کیا. اس قسم کے الفاظ تھے. پھر آپ دیکھیں جنرل غلام مصطفیٰ، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، یعنی یہ کوئی معمولی جنرل نہیں ہے، یہ سارے ایسے جنرلز ہیں جو کہ بڑے ہائی پروفائل جنرل تھے. اور ان میں جنرل غلام مصطفیٰ تو ایک ایسے جنرل ہیں جن کا نام خود آئی ایس پی آر نے ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ جب کوئی دفاعی معاملات ہوں تو جن جنرلز کے تجزیے ٹی وی پر لینے چاہیے ان میں ایک نام جنرل غلام مصطفیٰ کا بھی تھا. تو جنرل غلام مصطفیٰ کا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ ابھی ہمارے ویورز اٹھا کر دیکھیں اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے جنرل غلام مصطفیٰ نے اس طرح کے بھی ٹویٹس کیے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان کو سری لنکا کے حالات کی جانب لے کر جا رہی ہے. بلکہ ایک ٹویٹ میں تو ہاشمی صاحب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مشکلات کے بلیک ہول میں دھکیل رہی ہے. یہ امپورٹڈ حکومت شہباز شریف کی پاکستان کو مشکلات کے بلیک ہول میں دھکیل رہی ہے. بلیک ہول ظاہر ہے کہ ہمارے سارے ویورز کو تقریباً پتا ہوگا، اور جن ویورز کو نہیں پتا ان کے لیے ہم مختصراً بتا دیں کہ یہ جو کہکشاؤں میں جو ہماری ایک یونیورس ہے، اس میں بلیک ہول کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، اور ہر چیز کو یہ بلیک ہول جو ہیں اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں گریوٹی کے ذریعے. تو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقابل ایک تمثیل انہوں نے پیش کی کہ پاکستان کو ایسی مشکلات میں یہ امپورٹڈ حکومت لے کر جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں جنرل اعجاز ایوان، وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں باقاعدہ ٹی وی پر آ کر بھی، اور پھر ٹویٹس بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو جنرلز ہیں جو کہ اب ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں، اگرچہ ان میں سے کچھ جنرلز کو پیغامات پہنچائے گئے ہیں، اور خود آئی ایس پی آر کی جو ایک سٹوری تھی اس کے مطابق جنرلز کو پیغامات بھجوائے گئے. کچھ نے اپنی اوپینین کے اوپر اس طرح سے نظر ثانی کی کہ اب وہ اپنی اوپینین کا اظہار کھل کر نہیں کریں گے، یعنی ٹویٹس وغیرہ نہیں کریں گے، بیانات نہیں دیں گے، ٹی وی پر آ کر بات نہیں کریں گے. اسی طرح جنرل امجد شعیب بھی. تو یہ سارے لوگ اس وقت شہباز حکومت کو کوس رہے ہیں. یہ سارے جنرلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکی سازش کے نتیجے میں شہباز شریف کی حکومت کو مسلط کیا گیا تھا. تو یہ سارے جنرلز تو ہاشمی صاحب غلط نہیں ہو سکتے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سارے جنرلز ہیں یہ کوئی ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے تعلق نہیں رکھتے، نہ ہی یہ ایسا ہے کہ ان کا کوئی اپنا ایک ہی سوشل کلب ہے اور ایک ہی کسی سوشل کلب کے یہ حصہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بات پر ان کا کنسنسس ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا کر پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، اور اس بات پر بھی ان کا کنسنسس ہے کہ ایک امریکی سازش ہوئی تھی. ایک بڑا اہم نام جو اب مجھے یاد آ گیا وہ ہے جنرل لودھی کا. آپ دیکھیں کہ جنرل لودھی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، پاکستان میں ڈیفنس سیکرٹری بھی رہے، اور انتہائی قابل جنرل سمجھے جاتے تھے، بڑا ان کا پروفائل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹی او آر مجھے دے دیے جائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کیا یہ بیرونی سازش تھی یا نہیں تھی، اور کیمروں کے سامنے کہتے ہیں، ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کمیشن بنے اور ٹی او آر بنانے کا کام مجھے دے دیا جائے یا اس کمیشن کا سربراہ مجھے بنا دیا جائے تو میں 7 دن کے اندر مکمل طور پر ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ 100% بیرونی سازش تھی، یہ 100% رجیم چینج آپریشن تھا. تو اب آپ بتائیں کہ اگر جنرلز جو کہ اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے،
جنہوں نے اپنی پوری زندگی فوج کو دی، وہ کس طریقے سے کوئی غلط بیانی کر سکتے ہیں ایک ایسے معاملے پر جس میں فوج کی جانب بھی سوالات اٹھتے ہیں، لوگ فوج سے اور اداروں سے بھی سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ ہاشمی صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مہر ثبت ہو گئی ہے، یہ جس طریقے سے جنرلز اس وقت بیانات دے رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ پھر تھوڑا سا نچلے لیول پر آ جائیں، آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ میجر جنرلز ہیں جن کی پھر پینشنز بھی روکنی پڑی، وہ بھی عمران خان صاحب کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ پھر ان کے نیچے میجر رینک کے جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں، بریگیڈیئر رینک کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اسی طرح جو ریٹائرڈ سپاہی ہیں، تو ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں اور جس طریقے سے وہ عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں کھل کر، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فوج کے اندر بھی شہباز حکومت کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اور ہاشمی صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو ایک بریفنگ تھی، جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی، شہباز شریف پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلی مرتبہ گئے تھے وزیرستان، تو جنرل فیض حمید نے بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے بریفنگ دی۔ وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار بھی موجود تھے، دیگر جو فوجی افسران ہیں اعلیٰ وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور وہاں سے جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی تصویر وائرل ہوئی، اس کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے شولڈرز ڈاؤن تھے، ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت ہی تھکی ہوئی، اور آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے شہباز شریف کے لیے ایکسیپٹنس نہ ہونے کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، ہمارے ویورز بھی جا کر ٹویٹر پر یا گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اس بریفنگ کی ویڈیو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو فوجی افسران ہیں، فوجی قیادت ہے، ان میں بھی شہباز شریف کے لیے بطور پرائم منسٹر ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں جب عوام بھی شہباز شریف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جب یہ کرپٹ ٹولہ، اس کی کرپشن عدالتوں میں ثابت ہو چکی ہے، ان کے متعلق تاثر ہے، اور یہ حقائق پر مبنی تاثر ہے کہ 30 سال میں انہوں نے ملک میں صرف لوٹ کھسوٹ کی، ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا گیا ان کی جانب سے، تو اس کے بعد جب لوگ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے الیکشن کی جانب بڑھیں تاکہ لوگوں کے شکوے شکایات بھی ختم ہوں، لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کا قہر نازل کیا گیا ہے اس سے بھی لوگوں کی بچت ہو، اور پھر لوگ اداروں سے، فوجی قیادت سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹویٹر پر ٹیگ کر کر کے سوالات نہ پوچھیں، کیونکہ آپ کس کو خاموش کروائیں گے؟ اب تو آپ کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی حمایت کرنا بہت ضروری ہے، تو اب آپ باقی عام جو پاکستانی ہیں یا عام جو سوشل میڈیا صارفین ہیں ان سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں، یا ان کے متعلق یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف کوئی مہم چلا رہے ہیں، یا وہ فوج کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کے ذریعے کوئی خدا نخواستہ کیمپین کر رہے ہیں؟ کوئی بھی فوج کے خلاف منصوبہ بندی کے تحت کوئی کیمپین نہیں ہو رہی۔ لوگ سوالات ضرور کر رہے ہیں اداروں سے اور فوج سے، اور سوالات اس لیے کر رہے ہیں کہ سوالات ہمیشہ ان سے کیے جاتے ہیں جن سے آپ کی توقعات ہوتی ہیں۔ تو بہت سی توقعات ہماری فوج سے رہی ہیں، یعنی ہماری عوام کی، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جب اس فوج کے اوپر میاں نواز شریف اور مریم نواز بدترین الزامات لگا رہے تھے، اس فوج کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس فوج کے خلاف ہاشمی صاحب جنرل راحیل شریف نے بتایا تھا کہ تاریخ کی بدترین سازش نون لیگ نے کی تھی، یعنی پرویز رشید نے، طارق فاطمی نے میاں نواز شریف کی حکومت میں کی تھی۔ پھر جنرل باجوہ نے آ کر طارق فاطمی کے خلاف بھی کارروائی کروائی تھی، اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے جب جنرل آصف غفور نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر ڈان لیکس کی انکوائری کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس پر مشہور زمانہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت آرمی چیف کون تھا؟ آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اس وقت فوج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت اور ان کی زیر قیادت اس بات پر مطمئن نہیں تھی کہ فوج کے خلاف جو ڈان لیکس کی صورت میں سازش ہوئی تھی اس کی فیر تحقیقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے ٹویٹ کر کے باقاعدہ اس تحقیقات کو رد کیا گیا تھا۔
تو جن لوگوں نے اتنی سازشیں کی فوج کے خلاف، جو کرپٹ بھی ہیں، جو عوام کو پسند بھی نہیں ہیں، اور پھر سارے آپ کے اس وقت سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ 66% سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً الیکشن ہو، تو پھر کیا وجہ ہے، کیا خوف ہے، وہ بتائیں کہ کیوں نہیں اگلے الیکشن کی جانب یہ امپورٹڈ حکومت بڑھتی، اور یہ جو ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوجی قیادت ہے، یہ اگلے الیکشن کے لیے اپنا اثر و رسوخ کیوں نہیں استعمال کرتی؟ راج صاحب، دوسری خبر اس جاسوس کے حوالے سے ہے جو بنی گالہ میں 6 برس رہا، اور جو طاقتیں چاہتی ہیں کہ بنی گالہ کے اندر سے کوئی ایسی آڈیو باہر نکلے، کوئی ایسی ویڈیو باہر نکلے تاکہ وہ شخص جو جھکا نہیں، جسے توڑا نہیں جا سکا، جسے گرایا نہیں جا سکا، اسے بلیک میل کیا جا سکے، اور اس شخص کو پلان کیا گیا۔ اب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 2 ہیں، کل اسے پکڑا گیا اور پھر یہی ہم نے دیکھا کہ اسے میڈیا کے سامنے بھی پیش کر دیا گیا ہے، چونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی ایسا کردار موجود نہیں ہے، اور شاید یہ شہباز گل صاحب کا کوئی شوشہ ہے جو چھوڑا گیا، اور پاکستان کے ایک آدھ میڈیا کے علاوہ صرف اس نے رپورٹ کیا، باقی کسی میڈیا نے اسے رپورٹ بھی نہیں کیا کہ بنی گالہ کے اندر 6 برس کیا ہوتا رہا۔ راج صاحب، ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے آپ نے بنی گالہ کے اندر بھی باہر بھی، بتائیں ہمیں کہ یہ شخص کون ہے، اس کی عمر کتنی ہے، کس کے لیے کام کرتا ہے، پیسے کہاں سے ملے، کتنے پیسوں کا وعدہ کیا گیا، اور یہ ڈیوائس لے کر گیا تھا۔ یہ بڑی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ہم جاسوسی فلم دیکھ رہے ہیں، ٹریلر دیکھ رہے ہیں، کوئی شخص اپنی آپ بیتی جو ہے وہ سنا رہا ہے۔ اگر آپ جو میڈیا کے سامنے جو پیش کیا گیا اس شخص کی آواز سنیں اور اس کے الفاظ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایسا بھی یہ شخص کون ہے اور کون سی طاقتیں تھی جو چاہتی تھی عمران خان کے کمرے تک پہنچنا، اور راز جو اس کمرے میں ایسے کون سے ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور انہیں بلیک میل کیا جا سکے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، تحریک انصاف نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے اس معاملے پر، اور جس قسم کے بیانات دیے ہیں، خاص طور پر چونکہ شہباز گل چیف آف سٹاف ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے، جیسے اس سے پہلے نعیم الحق مرحوم تھے، تو شہباز گل نے جس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ بڑے معنی خیز قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں، اور ان سٹیٹمنٹس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گھروں کا تقدس اور گھروں کا جو احترام ہے یہ باقی رہنے دیں، اور ہمارے لوگوں کو بلا بلا کر، یعنی یہ 2 فکرے وہ ایک ہی وقت میں بول رہے ہیں، 2 جملے ایک ہی وقت میں بول رہے ہیں، تو ان دونوں جملوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ان دونوں جملوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو جاسوس تھا یہ کس کے لیے جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اس کو ممکنہ طور پر کس نے لانچ کیا تھا۔ تو شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ گھروں کا تقدس برقرار رہنے دیں، اور ہمارے لوگوں کو دفاتر میں بلا بلا کر دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اگر تو یہ رانا ثناء اللہ بلا بلا کر دفاتر میں لوگوں کو ہراساں کروا رہے ہوتے، یعنی FIA یا دیگر ادارے جو انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کرتے ہیں، تو شہباز گل تو میرا خیال ہے کہ لکھ دیتے اور مینشن کر دیتے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے جو ادارے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بلا بلا کر ہراساں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز گل کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک خبر چھپی ہے۔ دوسرا ہاشمی صاحب، یہ بہت اہم بات ہے کہ آخر وہ لمحہ کون سا تھا اور وہ کون سی تاریخ تھی جب اس ملازم کو یہ اسائن کیا گیا، اور جب اسے کہا گیا کہ آپ نے ایک بگنگ ڈیوائس جو ہے وہ خان صاحب کے کمرے کے اندر لگانی ہے۔ اور اب تو ہاشمی صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی بگنگ ڈیوائسز بھی موجود ہیں کہ جو نہ صرف آپ کی آڈیو کو بگ کر لیتی ہیں بلکہ ایٹ اے ٹائم ان کے اندر جو مائکرو کیمراز ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ویڈیوز بھی کیپچر کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس میں مزید تحقیقات اس صورت میں ہو سکتی تھیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ ایک ایسی حکومت ہوتی جو کہ یہ اعلان کرتی کہ ٹھیک ہے اتنا بڑا الزام آ گیا ہے، ہم اس کی شفاف تحقیقات کریں گے، لیکن کیا رانا ثناء اللہ کے زیر صدارت جو انٹیریئر منسٹری کام کرتی ہے، جو ان کے زیر صدارت پولیس کام کرتی ہے،
کیا وہ اس پورے معاملے کی شفاف تحقیقات کرے گی؟ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس معاملے کی شفاف تحقیقات نہیں کریں گے، لیکن یہ معاملہ اس لیے بہت حساس ہے ہاشمی صاحب کہ یہ کسی عام شخص کی جاسوسی نہیں کی جا رہی تھی، یعنی یہ جو جاسوسی کی کوشش کی گئی، یہ ایک ایسے شخص کی جاسوسی کی کوشش کی گئی جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا۔ اچھا، اب اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ظاہر ہے کہ خان صاحب کا ایک نیریٹو ہے، لیکن خان صاحب کے متعلق کوئی بھی ایسا مواد جو کسی بھی حوالے سے نامناسب مواد کہلایا جائے، اس میں حساسیت یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، تو کسی نے جس نے بھی یہ بگنگ ڈیوائسز وہاں پہ لگوانے کی کوشش کی ہیں، اس نے ریاست پاکستان کا جو ایک احترام، ایک وقار، ایک تقدس ہونا چاہیے، اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ یعنی خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو بگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی مبینہ طور پر کوشش تو یہی ہوگی کہ ان کا جو کمرہ تھا وہاں پر ان کی کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں، ان کی جو آڈیوز ہیں، نجی سطح کی جو گفتگو ہے یا نجی جو معاملات ہیں ان کو بگ کیا جائے، تو یہ تو بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرمناک قسم کی حرکت ہے۔ اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ اس وقت ایک تاثر یہ بھی بنا ہوا ہے اور بہت سے لوگ یہ تاثر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو پورا کام ہے اس کے پیچھے امپورٹڈ حکومت بھی ہو سکتی ہے، اور امپورٹڈ حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے ادارے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ISI ایک انیشیٹو لے، فوج کی سطح پر یہ انیشیٹو لیا جائے اور فوج یہ کہے کہ اس معاملے کی ہم مکمل طور پر شفاف تحقیقات کروائیں گے۔ DG ISPR ایک سٹیٹمنٹ دیں، کیونکہ یہی جو فوج تھی، اسی فوج نے یہ کہا تھا کہ فوج ایک آئینی ادارے کے طور پر ایک آئینی حکومت کے ماتحت کام کرے گی۔ یہ فوج کا سٹیٹمنٹ جو ہے خان صاحب کے دور میں بھی آتا رہا اور اب بھی ایک سٹیٹمنٹ اسی قسم کا آیا ہے۔ تو DG ISPR اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑی تو بطور سابق پرائم منسٹر فوج ان کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرے گی، یہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ معاملہ بھی براہ راست ان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے کمرے میں بگنگ ڈیوائسز لگانے کے لیے ان کے ملازمین کو بلیک میل کر کے یا لالچ دے کر ہائر کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کے کمرے میں کوئی ایسی ڈیوائس بھی لگائی جا سکتی ہے جو کہ دھماکہ خیز ہو، یا خان صاحب کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی وہاں پہ کوئی آلہ نصب کیا جا سکتا ہے، کوئی ڈیوائس لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ براہ راست عمران خان صاحب کی سیکیورٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو ساری کنفیوژن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ فوج کہے کہ ہم بھی اس معاملے کی تحقیقات میں پورا تعاون کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو ISI ہے اس کے متعلق ہم سب کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ ہم بہت عرصے سے کہتے آئے ہیں کہ ایک بڑی فعال قسم کی حساس خفیہ ایجنسی ہے۔ تو ISI کو بھی سول اداروں کے ساتھ مل کر اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ رانا ثناء اللہ کے انڈر جو پولیس کام کر رہی ہے اس کے اوپر تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ راز صاحب، خان صاحب اب خود نکل پڑے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ضمنی انتخاب پنجاب کے اندر اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور 4 جگہوں پر انہوں نے کل خطاب کیا اور کچھ انکشافات کیے اور کچھ سوالات کیے ہیں، اور یہ انکشافات کیا ہیں اور کیا سوالات ہیں یہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ضمنی انتخاب کی اہمیت ہے، اسی لیے خان صاحب نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا۔ خان صاحب نے اپنے خطاب میں راج صاحب 4 جگہوں پر کیا کہا؟ آبویسلی وہ لوگوں کو لوٹوں کے حوالے سے ایک آگہی مہم چلا رہے تھے کہ لوٹا کس طرح اپنی جماعت کو چھوڑ کر اور دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پیسہ ہے، اقتدار میں آنا ہے، اور امپورٹڈ حکومت کا جس طرح ساتھ دیا ایک منتخب حکومت کو گرا کر۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس نے غلط کام کیا تو لوگ ساری زندگی IG پنجاب پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ آپ نے بھی اشارہ دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب باقاعدہ پولیس کو استعمال کریں گے، لوٹے ضمیر بیچ کر اپنے حلقے کے عوام
کی توہین کرتے ہیں. لوٹوں کو شکست دینا فرض ہے, یہ ضمنی انتخاب میں کامیاب نہیں ہوں گے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ بڑے بڑے لٹیروں کو ملک پر مسلط کیا گیا. مشرف نے ان ساروں کی چوری معاف کی. NRO دے دیا. جب ان کا احتساب ہوتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں. پہلے جب ان کا احتساب ہونے لگا تو یہ دونوں سعودی عرب بھاگ گئے. یعنی ذکر ہو رہا ہے بڑے بھائی کا, چھوٹے بھائی کا, نواز شریف شہباز شریف کا. اس بار جب احتساب ہونے لگا نواز شریف ان کا سمدھی بیٹا بھی باہر بھاگ گیا. 30 سال تک دونوں خاندانوں نے ملک پر حکومت کی اور ملک کو لوٹا. آج ملک کی معیشت نیچے اور مہنگائی آسمان پر ہے. کیا یہ حکومت مہنگائی کم کر سکے گی, معیشت سنبھال سکے گی؟ شہباز شریف نے سپیڈ سے مہنگائی کی اور سپیڈ سے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ انہوں نے آتے ہی NRO ٹول لینا تھا, جو لے لیا. 1100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا. اب رایا صاحب کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ 1100 ارب کہاں گئے, اور کوئی سوال بھی یہ نہیں کرے گا. یہ قوم سازش کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن سب سے اہم سوال اور سب سے اہم انکشاف راجہ صاحب, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف امپائر کو ساتھ ملا کر الیکشن جیت سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ تمام جماعتیں مل کر الیکشن جیت سکیں. امپائر ان کے ساتھ ہیں, امپائر ایک نہیں ہے, کئی امپائر انہوں نے جو اشارہ کروایا کہ بہت سارے ایسے امپائر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. پیسہ بھی چل رہا ہے. الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں, اس کے باوجود ہم انہیں شکست دیں گے. اور میں نے یہ چاروں جو خطاب تھے ان کے سنے بھی. انہوں نے بھارت کی بھی ایگزامپل دی جہاں پر امپائر نیوٹرل نہیں ہوتے تھے اور خان صاحب جیت کر آ جاتے تھے. یہی ماڈل انہوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا ہے. رایا صاحب امپائرز کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک نہیں کئی امپائر ہیں جو مل چکے ہیں امپورٹڈ حکومت کے ساتھ. دیکھیں ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بطور وزیر اعظم آخری رات تھی, یعنی جس دن تحریک عدم اعتماد پر زبردستی ووٹنگ کروانے کا حکم آیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, اور سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ بھی خود بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس ٹائم تک ہر صورت میں ووٹنگ ہو جانی چاہیے. تو جو آخری رات تھی عمران خان صاحب کی بطور پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ خان صاحب کا یہ تھا کہ کہیں آپ دیکھ لیں کہ اس نظام کے اندر کوئی ادارہ یا کوئی اہم شخص ایسا تو نہیں رہ گیا جو میرے خلاف کام نہ کر رہا ہو. یعنی پورا نظام اور اس نظام کی تمام اہم شخصیات خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس وقت بھی ہاشمی صاحب ایک طرف امپورٹڈ حکومت, اس کے ساتھ الیکشن کمیشن, انڈائریکٹلی عدلیہ کا ساتھ, ایک بھرپور قسم کا تاثر کے اسٹیبلشمنٹ بھی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ موجود ہے, پولیس, اسی طرح جو ذیلی ادارے ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ, وہ سارے کے سارے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور خان صاحب کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود نتائج کیا آ رہے ہیں؟ کیوں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 14 جماعتیں مل کر بھی تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکتی؟ آپ دیکھ لیں کہ جو 2 سرویز آئے ہیں ان سے نتائج کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو, اگر الیکشن کمیشن جو کہ نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک سیاسی پارٹی کا کردار ادا کرتا رہا تحریک انصاف کے خلاف, اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے تو 2 ایسے سرویز جو کہ ایسی تنظیموں کی جانب سے آئے جن کے اوپر مسلم لیگ نون ہمیشہ سے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی رہی, وہ دونوں سرویز یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کی اکیلے, یعنی صرف خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 66% کے قریب ہے, اور باقی 14 جماعتوں کی جو کلیکٹیو جو پاپولیرٹی ہے, 14 جماعتوں کی ملا کر جو مقبولیت ہے وہ 34% پر کھڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پاپولیرٹی صاف شفاف الیکشن کی صورت میں نتائج کے اندر, انتخابی نتائج کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے شفاف طریقے سے, تو پھر اگر آج الیکشن ہو جائے, کل الیکشن ہو جائے, 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائے, شفاف الیکشن ہو جائے, تو خان صاحب 66% سے زیادہ ووٹ اور 66% سے زیادہ سیٹس وہ قومی اسمبلی میں لے لیں گے. اب 66% کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی
اور 2/3 اکثریت کا مطلب یہ ہوگا ہاشمی صاحب کہ خان صاحب کو جس طرح کے سمجھوتے پچھلے دور میں کاف لیگ کی وجہ سے کرنے پڑے، ایم کیو ایم کی وجہ سے کرنے پڑے، باپ جو بلوچستان عوامی پارٹی جن کا باپ کہیں اور ہے اور جن کے متعلق سب کہتے ہیں، خود ہمارے جو یہ فوجی افسران ہیں وہ بھی ہنستے ہیں جب اس پارٹی کا نام لیا جاتا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی باپ، تو ان کی وجہ سے جو کمپرومائزز کرنے پڑے، اسی طرح جی ڈی اے کی وجہ سے، تو وہ تمام کمپرومائزز نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنے سمجھوتوں کے باوجود اگر خان صاحب ملک کو اتنا آگے لے گئے تھے کہ 5.97% پہ وہ گروتھ ریٹ بھی لے کے آگے تھے، ایک دیوالیہ ہوتی ہوئی معیشت جو ان کو ملی تھی اس کو اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسل بھی کر لیا تھا، جو ایکسپورٹس تھیں وہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھیں، جو آپ کے فارن ریزروز ہیں وہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے تھے، کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر خان صاحب کو 2/3 میجورٹی مل جائے، خان صاحب نے سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے آپ دیکھ لیں کہ ایف اے ٹی ایف جیسے چیلنج سے بھی اس ریاست کو نکال لیا۔ قانون سازی میں بہت مشکلات تھیں، تو اگر 2/3 میجورٹی مل جائے تو خان صاحب کی قیادت میں کتنا پوٹینشل ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ لیکن اصل خوف یہ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ 14 جماعتیں مل کر بھی خان صاحب کو ہرا نہیں سکتی، کیونکہ اصل میں ہاشمی صاحب پہلے تو ان کے خلاف غصہ تھا، یہ 14 جماعتوں کے خلاف لوگوں میں صرف غصہ تھا، لیکن اب حالات جس قسم کی انہوں نے مہنگائی کی ہے اس کے بعد یہ غصہ اب نفرت میں بدل گیا ہے، شدید ترین نفرت میں بدل گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ اگر الیکشن سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا ڈیلے کر کے اپنی کوئی پاپولیرٹی کو سنبھال لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ 66% سے خان صاحب کی پاپولیرٹی 70%، 75% پر چلی جائے گی، اور ہاشمی صاحب یہ جو باقی 34% لوگ بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ بھی 14 جماعتوں کے ملا کر یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ 14 جماعتوں کے جو ووٹ ہیں یہ اکٹھے ایک ہی امیدوار کو تو نہیں ڈلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو تو خان صاحب کو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری الیکشن میں ملے گی۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز، آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔